اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکانوں اور محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ان کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھا جائے۔ ابو داؤد نے نقل کیا، امام ترمذی نے نقل کیا اور ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا۔ لہٰذا مسجدوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اور مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے والے جو ہیں وہ اہل تقویٰ ہیں، اور جو مسجدوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قبر کو پاک کر دیتا ہے۔ اور مسجدوں کو جو سنوارتا ہے، اس کی چراغوں کا خیال رکھتا ہے، اس کو روشن کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبروں کو روشن فرما دیتا ہے۔ اور مسجد کے کام کرنے سے اللہ رب العزت بہت زیادہ اجر اور ثواب عنایت فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے میری امت کے اعمال خیر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ یہ کام بھی جو کہ کوڑا یا مٹی مسجد سے کوئی نکالتا ہے، یعنی اگر کوئی تنکا اٹھاتا ہے مسجد میں سے تو اس کا بھی اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہے۔ یہ ترمذی شریف اور ابو داؤد بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیروں میں مسجد میں آنے والوں کو، یعنی صبح بھی اندھیرا ہوتا ہے، عشاء کے وقت بھی اندھیرا ہوتا ہے، فرمایا ان کو قیامت کے دن کی روشنی کی بشارت دے دو کہ اللہ رب العزت قیامت کے اندھیرے کو ان سے دور فرما دے گا۔ اس کو امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے نقل فرمایا ہے۔ پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کی خبر گیری کرتا ہے، مسجد کی صفائی کا انتظام کرتا ہے، اس کے پانی کا انتظام کرتا رہتا ہے، فرمایا تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے در حقیقت اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے، وہی آباد رکھتا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی بات ہے، بڑا اجر ہے کہ شوق اور ذوق کے ساتھ مساجد کا خیال رکھنا، اور بڑا رونا آتا ہے۔ بعض مساجد میں جاتے ہیں، مسجدیں تو وقف ہیں اللہ کے گھر کے لیے، تو وہاں پر کیا ہے، بلے رہ رہے ہیں، وہاں پر کتے رہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، اور وہاں پر چار دیواری بالکل ناقص ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، وہاں پر کوئی اذان دینے والا نہیں، تو وہاں پر بڑے ثواب کا کام ہے کہ اللہ رب العزت کی مساجد کا کوئی خیال رکھنے والا ہو۔ وہ اس طرح کی مساجد خاص طور پر جو وقف ہیں مسجد کے لیے جگہ، لیکن وہ غیر آباد ہے، وہاں پر کوئی اذان دینے والا نہیں۔ یہ جو میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے کہ گواہی دو اس کے ایمان کی جو مسجدوں کا خیال رکھتا ہے، اس کو امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے اس کو نقل فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر نماز کا انتظام کریں، کیونکہ دین اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، تو یہ بڑی اچھی رہبانیت ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو ایسی اچھی صورت میں دیکھا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ارشاد فرمایا، رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں نے اچھی صورت میں جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ وقال فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، فرمایا اے میرے حبیب مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو ہیں یہ کن اعمال کے فضائل میں جھگڑا کرتے ہیں، کیوں خصم کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرا رب تو خوب جانتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کی قدرت کا دست جو ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ دست مبارک جو ہے وہ میرے کاندھوں کے درمیان رکھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فوجدت برتہا بین ثدییہ، میں نے
اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ اپنے سینے میں محسوس کی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، پھر میں نے آسمانوں اور زمینوں کے تمام علوم کو معلوم کر لیا، یعنی تمام جزوی اور کلی علوم جو ہیں وہ مجھے حاصل ہو گئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی مملکت دکھائی، حکومت دکھائی، تاکہ وہ پختہ یقین والوں میں سے ہو جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، لیکن دوسری روایت کے اندر کچھ اس طرح سے اضافہ ہے۔ اسی طرح مروی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ یہ مقربین فرشتے جو ہیں کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ کفارات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور کفارات کا مطلب نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہنا ہے۔ یہ بڑے سعادت مند لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کی توفیق دی ہے مسجد کے اندر، یوں جیسے سکھ کے ساتھ، آرام کے ساتھ اور چین کے ساتھ مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر بیٹھتی ہے۔ مومن بندہ جو ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے اللہ رب العزت کی مساجد کے اندر۔ حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور جماعت کے لیے پیادہ آتا ہے، چل کر آتا ہے، اور ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرتا ہے، یعنی دل نہیں چاہتا اتنی سخت سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، لیکن پھر بھی وہ کامل وضو کرتا ہے۔ دل تو کہتا ہے ایک ایک مرتبہ دھو لو وضو ہو جائے گا، لیکن سنت ہے تین تین مرتبہ اعضاء کو دھونا، تو وہ کامل وضو کرتا ہے۔ اور جس نے ایسا کیا تو وہ بھلائی کے ساتھ زندہ رہے گا، اور خیر پر ہی اس کو موت آئے گی، سبحان اللہ، اور گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے گا جیسا کہ پیدائش کے وقت تھا۔ رب کریم نے فرمایا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نماز سے فارغ ہو تو یہ دعا پڑھو۔ کیا دعا ہے؟ خداوندا، میں تجھ سے نیکی کا سوال کرتا ہوں اور برائیوں کے ترک کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور مسکینوں سے دوستی طلب کرتا ہوں۔ خداوندا، جب تو اپنے بندوں کو فتنوں کی آزمائش میں ڈالے تو بغیر فتنہ میں مبتلا کیے مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ رب کریم نے فرمایا، درجات کی بلندی کا سبب سلامتی کا عام کرنا ہے، سلامتی کا عام کرنا ہے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، اور ایسے وقت نماز ادا کرنا جب کہ دوسرے لوگ سوتے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا کہ لوگ سو رہے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے وضو کر کے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے نکلا، پہلے گھر میں وضو کیا، اس کا اجر اس شخص کے برابر ہے جو گھر سے حالت احرام میں حج کے لیے روانہ ہوا۔ سبحان اللہ، کاش کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں یاد کرنے کی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، اور اپنے بچوں کے سامنے ان حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کی۔ اور فرمایا، اور جو شخص نماز چاشت کے لیے چلا اور نماز کے لیے کوشش کی، اس کو عمرہ کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ کتنا ثواب ہے چاشت کی نماز کا، اور اس ارادے سے چل کر مسجد میں آنے کا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، جس کے درمیان کوئی لغو کام نہ ہو، اس کا اجر ملائے اعلیٰ میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک نماز ادا کی ہے عصر کی، اس کے بعد اللہ 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 کرتا رہا، فضولیات میں اور لغویات میں لگا نہیں رہا، صرف اللہ رب العزت کے ذکر میں لگا رہا۔ اس کو امام احمد نے اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو پھل کھاؤ۔ جنت کے باغات ہیں، پھل کیوں نہیں کھانے؟ فرمایا پھل کھاؤ،
عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پھل سے کیا مراد ہے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمائی یہ پھل ہیں جنت کے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں کسی کام سے آیا بس وہ اس کا حصہ ہے۔ آیا تو اپنے کام کے لیے مسجد میں گیا، اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کر لی یا نماز ادا کر لی یا نفل ادا کر لی تو بڑا اجر ہے جو اس کے لیے اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوع بھی ہے اور یہ اللہ کا کلام بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے یہ بات بیان فرمائی۔ لہٰذا یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بدترین مقامات جو ہیں وہ ان میں سے ایک بازار ہیں اور بہترین جگہیں کیا ہیں؟ فرمایا وہ مساجد ہیں۔ بہترین جگہوں میں سے کون سی جگہیں ہیں؟ وہ مساجد ہیں۔ مسجد کا احترام کریں، نیک بنیں، کبھی قبلۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوکا جائے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس بندے کو امامت سے ہٹا دیا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، جس نے ایک مرتبہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا۔ برے اشعار، دنیا داروں کے اشعار یہ مساجد کے اندر نہ پڑے جائیں اور نہ ہی اللہ کی مسجدوں میں دنیا کی باتیں، تجارت، خرید و فروخت کی باتیں جو ہیں نا وہ کی جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی زیب و زینت کر کے یعنی ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبوئیں لگا کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مسجدوں میں آنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنے، اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے۔